بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ یہ غربت کیا ہے غربت کے چراغوں میں روشنی کہاں سے ہو، بھوک کے طوفان میں بندگی کہاں سے ہو، ماں کی گود خالی بچے بھوک سے بلکتے ہیں، یہ دل تو ٹوٹ گیا صدا کہاں سے ہو۔ جب غربت گھر میں آتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غربت ایک ایسی آزمائش ہے جو صرف پیسوں کی کمی نہیں بلکہ دلوں کی بے سکونی، رشتوں کی تلخی اور زندگی کے خوابوں کا بکھر جانا ہے۔ جب غربت گھر میں آتی ہے تو چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، گھر کی دیواروں پر مایوسی کا سایہ چھا جاتا ہے، بچوں کے معصوم چہرے بھوک سے پیلے پڑ جاتے ہیں اور ماؤں کی گود خالی ہو جاتی ہے، خواب بوجھ بن جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، لیکن غربت ان خوابوں کو مٹی میں دبا دیتی ہے۔ تعلیم کے بجائے بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رشتے بوجھ بننے لگتے ہیں۔ غربت محبتوں کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، دل کا سکون چھن جاتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ بھوک کی آگ نے جلائے ہیں دل کے ارمان، غربت کے سائے میں گم ہیں خوشیوں کے نشان، ماں کی چیخیں بچوں کے آنسو بے زبان، یہ زندگی ہے یا قبر سے پہلے کا امتحان۔ غربت نہ صرف پیٹ کو خالی کرتی ہے بلکہ دل اور دماغ بھی خالی کر دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں ماں کے آنسو اور باپ کی حسرت بھری سانسیں دل چیر دیتی ہے، معصومیت قربان ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جنہیں کھیلنا کودنا چاہیے تھا اپنے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ان کی ہنسی پھوک کی گونج میں دب کر رہ جاتی ہے۔ جب چولہا بجھتا ہے تو صرف آگ نہیں بجھتی، امید بھی دم توڑ دیتی ہے۔ غربت انسان کو صرف روٹی کا بھوکا نہیں بناتی، عزت کا بھی بھوکا بنا دیتی ہے۔ غربت انسان کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، غربت انسان کو چوری ڈاکہ ڈالنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب ان کی زندگی میں غربت آتی ہے نا تو کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیروں کے پاس جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر رزق مانگتے ہیں، پیروں کے پاس جا کر ان کے قدم دبا کر رزق مانگتے ہیں، مگر یہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ وہ پیر جن کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلایا ہے وہ تو خود انہی کے پیسوں کے محتاج بیٹھے ہیں۔ وہ پیر خود وہ دینے والے لینے والوں کے پیسوں کے محتاج بیٹھے ہیں کہ آئے ہو تو کچھ دے کر جاؤ، کچھ نہ کچھ تو دے کر جاؤ نا۔ پیر کہتا ہے لا 20,000، لا 30,000، لا 30,000، تیرا کام بنے نہ بنے میں پیر کا کام تو بن گیا۔ میرے بھائی تو نہیں جانتا، تو نادان ہے، تو نہیں جانتا، اگر تیرے پیر کچھ دینے کے قابل ہوتے تو تیرے پیسوں سے پراڈو نہ خریدتے، اگر تیرے پیر دینے کے قابل ہوتے تو تیرے پیسوں سے پراڈو نہ خریدتے، تیرے دیے گئے پیسوں سے محل نہ بنواتے۔ لیکن کچھ لوگ اس جھکنے کو اللہ کے سامنے سجدے میں بدل دیتے ہیں، اس جھکنے کو اللہ کے سامنے سجدے میں بدل دیتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تکیوں پہ سر رکھ کے نہیں روتے، سجدوں پہ سر رکھ کے روتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اور محنت جاری رکھتا ہے وہی اس اندھیرے میں امید کی روشنی دیکھتا ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں پر لڑتے ہیں ننھے ہاتھ، کسی نے کیا خوب کہا تھا، روٹی کے ٹکڑوں پر لڑتے ہیں ننھے ہاتھ، بھوک نے چھین لی ہے معصومیت کی بات، ماں کی آنکھوں میں آنسو دل میں فریاد، یہ غربت ہے یا قیامت کی کوئی رات، یہ غربت ہے یا قیامت کی کوئی رات ہے۔ رات کے سناٹے میں ایک غربت کا مارا شخص
دھیرے دھیرے حضرت سیدنا حسن بصری کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور دل پر بچوں کی بھوک کا بوجھ تھا۔ وہ ایک غریب مزدور تھا جس کے پاس نہ زمین تھی، نہ مال تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ گھر میں فاقوں کا عالم تھا اور بچے بھوک سے تڑپتے تھے۔ غربت نے دروازہ کھٹکھٹایا، غربت نے اپنی دلدل میں پھنسایا۔ حضرت حسن بصری باہر تشریف لائے اور غریب کی حالت دیکھ کر سوال کیا، بھائی کیا پریشانی ہے؟ بھائی تیرے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار ہیں، بتا کیا پریشانی ہے؟ تجھے بھوک لگی ہے، روٹی دوں؟ پیاس لگی ہے، پانی دوں؟ غریب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ قدموں پہ گر کر رو پڑا، کہنے لگا، حضرت میں غریب ہوں، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں میرے لیے، میرے بچے رات کو بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری نے غریب کو آرام سے بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، پھر نرمی سے کہا، بھائی اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اللہ کے دروازے نیکوں کاروں کے لیے تو ویسے ہی بند نہیں ہوتے، گنہگاروں کے لیے بھی بند نہیں ہوتے۔ تمہارا مسئلہ صرف غربت نہیں، شاید تمہارے اور تمہاری عورتوں کے اعمال نے بھی رزق کو روک دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اور تمہاری عورتوں کے اعمال نے رزق کو روک رکھا ہے۔ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو تمہارے اعمال اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ تمہارے جو گناہ ہیں، تمہارے جو کرتوت ہیں، ان کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تم سے روٹ چکے ہیں، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تم سے روٹ چکے ہیں۔ غریب شخص نے حیرانی سے پوچھا، حضرت ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں؟ بندے تو نہیں جانتا، بیوی کے 5 گناہ گھر میں غربت لاتے ہیں، گھر میں بے برکتی لاتے ہیں، گھر میں پریشانیاں لاتے ہیں۔ ان 5 گناہوں کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر چھوٹا بڑا آدمی غربت کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، وہ روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو پریشانیوں کی بٹھی میں دھکیل کر اسے کوئلہ بنا دیتے ہیں، گھر کا سکون بے چینیوں کی مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ 5 گناہ گھر میں گونجنے والی کہکہوں کی آواز ایک دم پریشانیوں اور چیخوں میں بدل جاتی ہے۔ میرے بھائی، اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جلد از جلد میں اپنی بیوی کو توبہ کرانا چاہتا ہوں۔ اب سنیے بیوی کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائی پہلا گناہ عورت کی ناشکری، عورت کی ناشکری جو اپنے شوہر کی کرتی ہے، عورت کا اپنے حالات پر شکر نہ کرنا اور ہمیشہ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر حسد کرتے رہنا، گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے یہ گناہ۔ ناشکری کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، معراج کی رات مجھے جہنم دکھائی گئی۔ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جہنم دکھائی اور میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں کیوں تھیں، مرد کیوں نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو، اپنی رگوں سے خون نکالتے رہو، بیوی کی رگوں میں ڈالتے رہو، بیوی کے دکھ میں، درد میں، بیوی کی پریشانیوں میں، بیوی کی مصیبتوں میں، بیماریوں میں بیوی کا ساتھ دو، اور پھر جب تم پر کوئی مصیبت کا وقت آئے، جب تم غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ،
تو وہ کہے میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بیوی کہے میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، یہ ہے ناشکری۔ لہذا شوہر کی ناشکری والا گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک شریف اور محنتی بزرگ رہتا تھا۔ یہ بزرگ اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی نہایت ہی شریف تھا اور محنتی بزرگ تھا۔ اس کا دل بہت صاف تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا، دوسروں کے کام آتا، وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ لیکن غربت نے ہمیشہ اسے آزمائش میں ڈالے رکھا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، جو بھی کماتا تھا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لے آتا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی، لیکن اس کے دل میں ناشکری تھی، اس کا دل ناشکرا تھا، نہ شکر تھا اس کے اندر، نہ صبر۔ بیوی کی عادتوں اور گناہوں نے شوہر کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس گھر میں گنہگار بیوی رہتی ہو، جس گھر میں عیاش بیوی رہتی ہو، شوہر کی زندگی تو ویسے ہی اجیرن بن جاتی ہے۔ شوہر چاہے جتنا بھی کما کر لاتا، یہ اللہ والا چاہے جتنا بھی کما کر لاتا، بیوی ہمیشہ کہتی یہ کوئی زندگی ہے بھلا؟ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو قید ہے۔ دیکھو دوسرے لوگ کیسے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو ہر وقت آزمائشوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں۔ دوسری عورتیں کس طرح کی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کی ہر ایک تمنا پوری ہوتی ہے، ہر ایک خواہش پوری ہوتی ہے، اور ایک میں ہوں جو ہر وقت آزمائشوں کی بھٹی میں جلتی رہتی ہوں۔ ہائے وقت گزرتا گیا، بیوی کی ناشکری نے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ بیوی کو ہر وقت نئے کپڑے، زیور اور غیر ضروری چیزیں خریدنے کا شوق تھا۔ بیوی ہر وقت شوہر کو کہتی تم اتنے ناکارہ کیوں ہو، تم میری ہر ایک خواہش پوری کیوں نہیں کرتے، تم میری ہر ایک تمنا پوری کیوں نہیں کرتے۔ فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو خوبصورت سا گھر لے کے دیا، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو مہنگی گاڑی لے کر دی، مہنگا موبائل لے کر دیا، اور اے ناکارہ انسان بتا تو نے میرے جیسی حسین و جمیل لڑکی کو کیا لے کے دیا ہے۔ ہائے بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر شرمندگی سے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا اور بیوی کی فضول مطالبات کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا۔ جب شوہر بیوی کی فضول باتیں سنتا تھا نا، تو بچوں کی بھوک ہونے کے باوجود بھی یہ شوہر قرض لینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ہائے بیوی نے کبھی نماز کی پابندی نہ کی، اللہ سے رجوع کرنا تو جیسے بھول ہی گئی بیوی۔ شوہر ہر رات اللہ سے دعا کرتا یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، میرے گھر کو برکت دے، لیکن بیوی کی غفلت اس کی زندگی کو مزید اندھیروں میں دھکیلتی رہی۔ بیوی کے تانوں نے شوہر کے اندر کو کھوکھلا کر دیا کہ تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کرتے، تمہاری وجہ سے میں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوں، میں دوسری عورتوں کے سامنے تمہاری وجہ سے شرمندہ ہوں، اس لیے کہ میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ ایک دن قرض کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا سامان تک چھین لیا۔ شوہر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب گھر سامان سے خالی ہو گیا تو شوہر اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا تمہاری عادتوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا، تیری عادتوں نے، تیرے گناہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ اب اگر تم نے اللہ سے معافی نہ مانگی، اس حال میں بھی، اس مقام پر بھی، اس سٹیج پر بھی اگر تم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو یہ غربت ہماری زندگی ختم کر دے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر دے گی۔ ہائے ایک رات جب بچوں کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، شوہر نے ایک بچے کے منہ سے سنا، باپ نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے سنا ماں ہمارے محلے میں فوج کی کب ہوگی، بھوک سے بلکتا ہوا ایک بچہ کہنے لگا ماں ہمارے محلے میں فوج کی کب ہوگی، تاکہ وہ مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے خیرات کریں گے، عزیز و قارب جب خیرات کریں گے اور ہم اپنا پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اے بچہ
بچے کے منہ سے یہ درد بھرا جملہ سننا ہی تھا کہ باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ جب باپ کا کلیجہ پھٹ گیا تو باپ زمین پر گرا اور گرتے ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ پھر وہی بیوی تھی جو رو رو کے کہہ رہی تھی میں لوٹی گئی، میں ماری گئی، میرا سرتاج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اگلی دنیا میں چلا گیا۔ اب پچھتائے کیا ہوٹ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ شوہر کے جنازے کے بعد بیوی گھر لوٹی، وہی گھر جو کبھی کہکہوں سے گونجتا تھا، شوہر کی رونقوں سے گونجتا تھا، اب خاموش اور سنسان تھا۔ شوہر تھا تو یہ کہکہوں سے گونجتا تھا، اب خاموش اور سنسان گھر تھا۔ بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر پوچھتے تھے امی ابو کب آئیں گے، امی بتاؤ نا ابو کب آئیں گے۔ بیوی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچوں کے سوالوں کے جواب میں صرف اپنے آنسو پوچھتی اور انہیں سینے سے لگا لیتی۔ امی تم بولتی کیوں نہیں، ہمارے ابو کہاں چلے گئے، ہمارے ابو کہاں چلے گئے۔ ہائے کانپتی ہوئی آواز میں بولی بیٹا ابو بہت دور چلے گئے۔ مگر بچے ضد کر کے دوبارہ پوچھتے ہیں امی کیا ابو ہمارے لیے کھلونے لے کر آئیں گے نا۔ نادان بچے تھے، نہیں جانتے تھے کہ جو چلے جاتے ہیں وہ مڑ کر کبھی نہیں آتے۔ اس نافرمان عورت کی ہچکیاں بند گئیں اور اس نے بچے کو گلے لگا کر کہا بیٹے تمہارے ابو اب صرف دعاؤں میں آئیں گے، تمہارے ابو کھلونے لے کر نہیں آئیں گے، تمہارے ابو صرف دعاؤں میں آئیں گے، دعاؤں میں۔ لب کانپے دل تڑپا، لب کانپے دل تڑپا مگر کچھ کہا نہ گیا، آنسوؤں کے سمندر کو بھی چھپایا نہ گیا۔ بچے کے سوال نے جلا دی روح کی زمین، ابو کا نام لب پر آیا مگر بولا نہ گیا۔ یہ واقعہ آج کل کی نافرمان عورتوں کو سبق دیتا ہے کہ گناہ نہ صرف ہماری زندگی سے سکون اور رزق چھین لیتے ہیں بلکہ ہمارے پیاروں کو بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتے ہیں۔ پھر ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہیں، ہمارے کان ان کی آواز سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ خدا را میری بہنوں کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے تمہارے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے۔ تو فرمایا شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کے گھر غربت جنم لیتی ہے، یہ گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دوسرا گناہ شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا، شوہر کی محنت کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا اور ذمہ داری نہ نبھانا غربت کا راستہ کھولتا ہے۔ عورت کا فضول خرچی کرنا، شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ فرمایا دعا اور عبادات سے غفلت، بیوی کا اللہ سے رجوع نہ کرنا، بیوی کا نماز نہ پڑھنا، دعا اور ذکر سے دور ہو جانا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے یہ گناہ اور گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ بیوی کا چوتھا گناہ گھر میں جھگڑے اور بدسلوکی، کبھی شوہر سے لڑنا، کبھی ساس سے لڑنا، شوہر اور بچوں سے بدتمیزی کرنا گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے یہ گناہ اور برکتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ گھر میں غربت لانے والا بیوی کا 5واں گناہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کام کرنا اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے یہ گناہ اور غربت گھر میں آ جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کی عزت، اعتماد اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت یا مرد جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے وہ اپنے ہی گھر کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی آگ ہے جو نہ صرف انسان کی عزت بلکہ اس کی زندگی کو بھی خاکستر کر دیتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرمایا بیوی کے یہ 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، کچھ اس طرح پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔
اگر تم اپنے گھر کو غربت کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو کہو کہ ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لیں۔